امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی کال پر ملک و صوبے کے دیگر علاقوں سمیت کوئٹہ میں بھی جماعت اسلامی کے زیر اہتمام ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرہ گوادر کو حق دو تحریک کے دھرنے پر پولیس کی الغار، گرفتاریاں، مقدمات اور مولانا ہدایت الرحمان سمیت دیگر کارکنان کو زخمی کیے جانے کی مذمت میں کیا گیا۔ مظاہرہ کوئٹہ کے بادشاہ خان چوک پر کیا گیا، جہاں جماعت اسلامی کی صوبائی و ضلعی قیادت نے شرکاء سے خطاب کیا۔ صوبائی حکومت بالخصوص ضیاء لانگو کے گزشتہ بیانات کی مذمت سمیت اعلیٰ حکام کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ مظاہرین نے دفعہ 144 سمیت نیٹ ورک کی بندش کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اس لیے جبر پر اتر آئی ہے۔ قرآن فرماتا ہے سخت بات کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، لیکن جس پر ظلم ہوا ہو وہ اس پر بات کر سکتا ہے اور سختی سے بات کر سکتا ہے۔ کہ ٹینکیوں سے نوٹ کس کے نکلے، بھیڑیوں کو اپنے اوپر حکمران بنایا ہے اس ریوڑ کے اوپر۔ 42 مطالبات کو چیف سیکرٹری، وزیر اعلیٰ سب نے تسلیم کیا تھا۔ ان کی مچھلیوں کو ایسے جال کے ساتھ ہلاک کیا جاتا ہے، سمندری فلورا کو ہلاک کیا جاتا ہے، جو بین الاقوامی دائرے میں جو جال ممنوع ہے کہ ہر ٹرالر کے اوپر 1.5 لاکھ روپے اور ماہ تک فسنی میں اور جیونی میں 2.5 لاکھ روپے فی ٹرالر لے کر 2,500 ٹرالروں کو انہوں نے اجازت دی ہے کہ وہاں پر حکومت نے حملہ کیا عوام کے اوپر، گڑیاں جلائی ہیں، ان کے ٹینٹ جلائے ہیں، خواتین کو کے ہاتھ توڑے ہیں اور بے حرمتی کی ہے۔ حکومت کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کشمیر نہیں ہے، یہ چچنیا اور شیشان نہیں ہے۔ کس منہ سے دنیا کو کہیں گے کہ ہمارے حقوق کشمیر میں دو، فلسطین میں دو؟ یہ چاہتے تھے کہ مولانا کو تشدد کے اوپر اکسایا جائے۔ ان کا پرسوں کا بیانیہ ہے کہ ہم بالکل تشدد نہیں کرنا چاہتے۔ جو ٹریڈ ہے اس پہ 60,000 روپے یعنی رات کے 32 کروڑ روپے جمع ہو رہے ہیں۔ یہ کس کے منہ میں جاتے ہیں؟ وہاں کا ڈپٹی کمشنر ہو، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہو، وہاں کے سیاستدان ہو، یہ ایک رات میں 32 کروڑ روپے تیل والوں سے وصول کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ چائنا ہے۔ 55 دن کے بعد بھی حکومت کے کان پر جو نہیں رنگتی ہے۔ پاکستان کے لیے چائنا اہم ہے یا گوادر کے لوگ اہم ہیں؟ انہوں نے پولیس کے کانسٹیبل کو خود مارا ہے۔ انہوں نے برآمد دھرنے کے اوپر کس طرح 2 مہینوں سے انہوں نے کوئی تشدد کیا؟ 55 دن نہیں، 5 دن یہ وزیر داخلہ بیٹھ کر دکھا دے۔ اور پورے گوادر اور آس پاس کے جتنے بھی علاقے ہیں اس کے عوام، خواتین، مائیں، بہنیں سب ان کے ساتھ ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اور جہاں تک رہ گئی الیکشن کی بات، تو الیکشن میں بھی بلدیاتی انتخابات میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کلین سویپ کیا۔ عوام کے حقوق کے لیے اٹھے گا، کھڑا ہوگا، اس کے لیے آواز بلند کرے گا، انشاءاللہ وہی ان کا نمائندہ ہوگا۔ اصل میں ان کو ڈر یہی ہے، جو بلوچستان حکومت ہے اور اس میں وہاں سے جو گوادر سے جو ان کے نمائندے ہیں، ان کی کوشش یہی ہے کہ اس تحریک کو، اس کے جو مولانا ہدایت الرحمان صاحب ہے، ایک نئی لیڈرشپ ابھری ہے وہاں پر علاقے، اس کو کچلا جائے تاکہ یہ آئندہ ہمارے لیے مصیبت کھڑی نہ کرے، اور ہم جو ایک عرصہ دراز سے ان عوام کے سروں پر آتے ہیں اور ان کے وسائل کو اور مسائل کو لوٹتے ہیں۔ اس سمیت دیگر قوم پرست جماعتوں کے قائدین کو بھی ان کی خاموشی پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ قائدین نے اندیشہ ظاہر کیا کہ اگر مولانا ہدایت الرحمان کے جائز مطالبات پر عملاً پیش رفت نہ کی گئی تو آنے والے ایام میں جماعت اسلامی سخت فیصلے لینے پر مجبور ہو جائے گی اور پورے ملک کو بند کر دیا جائے گا۔ واش نیوز کوئٹہ۔